نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ عمر جری عمر جرت عمر جان باز، عمر جری عمر جرأت عمر جان باز، عمر قوی عمر قوت عمر ممتاز، عمر حدیث شجاعت عمر حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت عمر حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات عمر قصہ توقیر، عمر وقار قیادت عمر شکوہ جہاد، عمر وقار قیادت عمر شکوہ حیات، عمر بے باک مجاہد عمر بندہ آزاد، عمر قبول عمر قابل عمر مقبول، عمر قابل عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر عمر مراد رسول۔ انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، آج یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی لاسانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو مراد رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ کے اندر، نام کے لفظ کے اندر 3 حرف آتے ہیں، عین میم را۔ عین علی نے چنا، میم محمد نے چنا، را رب نے چنا۔ ایک رات پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی دل سے اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو مکہ کے اندر 2 عمر رہتے ہیں، ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کی دولت سے نواز کر اسلام کو عزت بخش دے۔ رات کو دعا مانگی۔ اگلے دن عمر بن حشام خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر بڑی جوش و جذبے کے ساتھ تقریر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے، جو اس کو قتل کر کے لائے گا اس کو میں انعام دوں گا۔ اس کا اثر حضرت عمر بن خطاب پر ہوا، ننگی تلوار لیے مکہ کی گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، ڈھونڈتے 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 کسی کا صحابی کے ساتھ ان کا ملن ہوا۔ وہ کہنے لگا، خیر ہے عمر، کیا ہوا، کیوں ننگی تلوار لیے پھرے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعوذ باللہ، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، محمد کو قتل بعد کے اندر کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ آپ کی بہن ایمان لے آئی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رخ تبدیل کیا اور چلے اپنی بہن کے گھر کے سامنے۔ جب وہاں پر پہنچے تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی، اندر گئے، مارنا شروع کر دیا، بے تحاشا مارا۔ فاطمہ بنت خطاب کو پتہ چل گیا کہ مجھے کس وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، تو خطاب کا بیٹا ہے تو میرے اندر بھی خطاب کا خون چل رہا ہے، جتنا مارنا چاہتا ہے مار لے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ وحدانیت کو ہم نے قبول کر لیا، ہم نے توحید کو اپنا لیا ہے، اب توحید جان نکلنے کے بعد بھی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ غصہ ٹھنڈا ہوا، پوچھا، اتنی پختگی، اتنی ثابت قدمی، آخر کیا چیز ہے وہ، دکھائیے گا مجھے۔ فرمایا، غسل کیجیے گا۔ غسل کر کے آئے، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، ابتدائی آیات ہی پڑھی تھیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے، داڑھی بھیگ گئی، کہنے لگے، ما احسن الکلام، کیا ہی خوبصورت کلام ہے۔ فوراً دل کے اندر اسلام آ گیا اور فرمانے لگے، لے چلو مجھے اپنے محمد کے پاس، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو بات کر رہا تھا، محمد نے چنا اور رب نے چنا، 2 عمر میں سے ایک عمر ایک عمر، عمر کا انتخاب رب نے کیا۔ محمد نے انتخاب، صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب عمر کا کیا اور عمر کا کیا، رب نے عمر کا کیا
اور پھر علی نے عمر کا کیا، اپنی لخت جگر ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر تھے۔ اربع عناصر پر حکومت کرنے والا عمر، ہوا پہ حکومت کرنے والا عمر، زمین پہ حکومت کرنے والا عمر، پہاڑ ہل رہے ہیں، ٹھوکر مار کے کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا، رک جا، تھم جا۔ ہوا پر حکومت کرنے والا عمر، لاکھوں میل دور لشکر لڑ رہا ہے مسلمانوں کا، اس لشکر کو شکست ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر منبر رسول پر بیٹھ کر یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اور یہ آواز ہوا لے کر جا رہی ہے اور یہ پیغام ان لشکر والوں تک پہنچایا۔ آگ پر حکومت کی، مدینہ کے گرد آگ لگ گئی، پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا یہ میرا رومال لے جاؤ، فرمایا عمر کا رومال ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومال لایا گیا تو وہ آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی۔ پانی پہ حکومت کرنے والا عمر، اربع عناصر پر، آگ، ہوا، پانی اور زمین، سب پہ حکومت کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ایسی حکومت کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر، 1036 شہروں کو فتح کرنے والا عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت بڑی ہے، میں کیا کیا بتاؤں۔ عدالتوں کا قیام سب سے پہلے خلیفہ ثانی لثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ قاضیوں کا تعین، کہ قاضی مقرر کیے، 4000 مساجد کا قیام، 900 جامعہ مسجد کا قیام، پھر ان کے اندر امام اور خطیب کا قیام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہے۔ فوجی چھاؤنیوں کا قیام، محکمہ تعلیم کا اجرا، مملکت کو صوبوں میں تقسیم کرنا، جیلوں کا قیام، نہروں کی کھدائی صفائی، محکمہ پولیس کا قیام، اس خلیفہ ثانی کارنامے ہیں۔ اور ایسے عدل والے خلیفہ تھے نا، منبر رسول پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا اسمعوا واطیعوا، میری بات کو غور سے سنو اور پھر اس کو مانو۔ آگے ایک آدمی اٹھ جاتا ہے، لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور نہ آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منبر رسول پر کھڑے ہیں اور آگے اٹھ کر سوال کرنے والا ان کا ایک رعایا ہے، رعایا میں سے ایک ادنا سا رکن ہے، اور وہ سوال کرنے جا رہا ہے تو اس کو دبوچا نہیں، اس کو پکڑوایا نہیں۔ آج کل کی حکومتیں ہوں، کسی وزیر کے خلاف بات کی جائے، کسی وزیر اعظم کے خلاف بات کی جائے تو فوراً پکڑ کر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کی وہ ایسی کی تیسی کی جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں میری بات کو نہیں مانو گے، کیوں میری بات کو نہیں سنیں گے؟ تو اس نے کہا اے خلیفۃ المومنین، اے امیر المومنین، جو غنیمت میں سے کپڑا ملا ہمیں بھی ملا، آپ کو بھی ملا، ہماری قمیض نہیں ہوئی، ہماری قمیض نہیں ہوئی، آپ کی قمیض اور آپ کا سوٹ کس طرح بن گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکے سے مسکرائے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا قم یا عبداللہ، اے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، فاشہد، میری گواہی دیجئے گا۔ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہی کہنے لگے میں نے اپنے کپڑے کا حصہ اپنے والد محترم کو دیا اور ان کا یہ سوٹ مکمل ہوا۔ یہ ہے عدل۔ اور خلیفہ ثانی لثانی کی سادگی کو تو دیکھیے، میں کیا کیا بیان کروں، وقت مختصر ہے کیونکہ شارٹ ویڈیو بنانی ہے۔ ان کی سادگی یہ کہ اینٹ کا تکیہ بنا کر ایک درخت پر لیٹے ہوئے ہیں، آدھی دھوپ ہے آدھی چھاؤں ہے، اس پر لیٹ کر
ہلکا سا ماتھے پہ پسینہ ہے، اور سفیر آیا، سفیر نے یہ حالت دیکھی سادگی کی تو کہنے لگا آپ نے امن کیا اور سو گئے، آپ نے عدل کیا اور سکون امن قائم کیا، اور اب آپ سو گئے ہیں۔ تو ان کی سادگی کو دیکھ کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کو دیکھ کر وہ سفیر ایمان لے آیا، اور ایسی سادگی کہ اپنے بدن کے اوپر جو کپڑا لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی پیمند لگے ہوئے ہیں، کسی پر 4، کسی پر 8، کسی پر 10، کسی پر 12، کبھی کبھی تو ٹاٹ کے لباس بھی پہنے ہیں۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی۔ خطا خوفی دیکھیے گا، ہر روز زبان کو پکڑ کر عمر کہتے ہیں، اے عمر کی زبان، آج تو سارا دن صحیح رہی نا، تو آج میرا دن صحیح رہے گا، اگر تو آج خراب رہی تو میرا سارا دن خراب رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی عظیم ہستیاں ہیں، اور یکم محرم الحرام سے پہلے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک فی بلد نبیک۔ سننے والے بڑے حیران ہوئے، شہادت کی دعا اپنے لیے، اور وہ بھی نبی کے شہر میں، مدینہ میں، حالانکہ مدینہ امن بن چکا ہے، یہاں پر کوئی جنگ نہیں، یہاں پر کوئی لڑائی نہیں، امن کا شہر ہے، اس امن کے شہر کے اندر شہادت، یہ عجیب بات ہے۔ لیکن مانگا کس سے تھا؟ اس ایک اللہ سے مانگا تھا، اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد نبیک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور میرے نبی کے شہر کے اندر نصیب فرما۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، سبحان اللہ۔ نماز پڑھانے کے لیے محراب کے اندر تشریف لائے، نماز شروع کی، ابو لولو فیروز میں جوسی نامراد شخص زہر آلود خنجر لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر بار بار وار کیے، اور اس وار سے آپ زخمی ہو کر نیچے گر گئے، پیٹ اتنا چاک ہو گیا کہ آنتینیاں باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں، میری فکر نہ کریں، آپ نماز کی فکر کریں۔ یہ صحابی رسول جس کو اپنی فکر نہیں، نماز کی فکر ہے، دین کی فکر ہے، اس کے بارے میں ہم بک بک کریں، ہم بکواسات کریں، اس کے نام کی توہین کریں، ان کے کام کی توہین کریں، اور وہ صحابی رسول جو بولے تو رب عرش پر قرآن بنا دے۔ کئی واقعات ہیں، موافقات عمر کو دیکھ لیجئے گا، منافق والے جنازے کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ ایک منافق کا قتل، جس کو آپ نے قتل کیا تھا کیونکہ اس نے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کی یہی سزا ہے، تو اللہ نے قرآن بنا کر بھیج دیا کہ منافق جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے ان کی یہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، آیات اتر رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی ہی عظمتوں والے، بڑے ہی جلال والے صحابی رسول تھے، اور ایسے جلال والے کہ شیطان بھی ان سے دور بھاگتا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پھر اجازت طلب کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک چھوٹی سی لڑکی دف بجا رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح وہ دف بجاتی رہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح وہ دف بجاتی رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوراً اس نے دف کو اپنے نیچے رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے۔
عمر سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ ایسے جلال والے عمر، آخرکار یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہر کسی کو آنا ہے، متاع الی حین، دنیا کے اندر آنا ایک مختصر نفع کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ نے دعا ان کی قبول کی، جو مانگا کرتے تھے، اللہم رزقنی شہادتاً فی سبیلک فی بلد نبیک، بلد نبی کیا، منبر رسول کے اندر، محراب رسول کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو شہادت نصیب کی۔ اور وہ ابو لولو فیروز میں جوسی، اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر مردار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ جو میرے صحابیوں کو تکلیف پہنچائے گا اس کا انجام یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود مارے گا۔ اور آج تک جنہوں نے صحابی رسولوں کو، اصحاب رسول کو تکلیف دی، ستایا، جن کو شہید کیا، وہ آج تک ان کی سزا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے معاملے میں حق سچ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو اور زیادہ بلند فرمائے۔